یہی عہد تھا کہ دو فرشتے انسانی شکل میں اترے. کیوں اترے؟ اس لیے کہ دولت دے دو تاکہ سجا دیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کے اندر دہشت گردی نہ آئے، بدماشی نہ آئے، گنڈا پرستی نہ آئے، یہ اخلاق کے رنگ میں رنگ جائیں. جو حسینی اور بنی ہاشم کی سیرت تھی وہ کون سکھائے؟ فرشتوں کے علاوہ کون سکھا سکتا تھا؟ تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی انیس اور دبیر کی، انہیں تہذیب ایسی سکھا دو کہ صدیوں ختم نہ ہو. ان کو بتاؤ، ادب بتاؤ، تاکہ حسینی عزاداری میں انیس کا پرچم لہرائے. یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کو ادم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے. آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے میری تب اولو لزم. بھائی قطع سر آدھا کا ارادہ جو ہو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہی مار کے رزم. جل جائیں ادو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے. اور ایک زباں ماہ سے تا مسکن ماہی، عالم کو دکھا دے برش سیف الہی. جرأت کا دھنی تو ہے یہ چلائیں سپاہی، لارب تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی. ہر دم یہ اشارہ ہو دوات اور قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس طبل و علم کا. تو ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا. میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا. میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا. عالم ہے مقدر، عالم ہے مقدر، کوئی دل صاف نہیں ہے. اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے. تو تائید کا ہنگام ہے، تو تائید کا ہنگام ہے. یا حیدر صفدر تو صاحب اکرام ہے، یا حیدر صفدر تیرا ہی کرم عام ہے. یا حیدر صفدر تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں. سب ایک طرف جمع ہیں، میں ایک طرف ہوں. سب ایک طرف جمع ہیں، میں ایک طرف ہوں. تھا جوش کچھ ایسا ہی جو دعویٰ کیا میں نے، خود سر بغریبہ ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے. ایک قطرہ ناچیز کو دریا کیا میں نے، تقصیر وحل کیجئے بھیجا کیا میں نے. سچ ہے کہ اتنی بھی تعلی نہ روا تھی مولا، یہ کلیجے کے پھپولوں کی دوا تھی. تو مقبول ہوئی عرض، گناہ عفو ہوئے سب، امید برائی شامل ہوا افضال محمد کرم رب. بھائی ہوتے ہیں علم فوج مذہبی کے نشان، پشتی پہ ہیں سب دین متی کے، ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں طبقوں کو زمین کی. نازا ہوں عنایت پہ شہنشاہ زمن کی، بھائی بخشی ہے رضا جائزہ فوج سخن کی. چہرے کی بحالی سے قبا چست ہے تن کی، لو برطرفی پڑ گئی مضمون کوہن کی. ایک فرد پرانی نہیں دفتر میں ہمارے، بھرتی ہے نئی فوج کی، بھرتی ہے نئی فوج کی لشکر میں ہمارے. اور پھر بتایا کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ خیبر دکھاؤں آنکھ سے، خندق دکھاؤں آنکھ سے، بدر دکھاؤں، احد دکھاؤں. یہ انیس تھے، یہ انیس تھے. اور انیس نے کہا صبح عاشور دیکھو گے؟ صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیور. مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور. شجہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا. صبح کا ذکر ہے کیا؟ چاند کا چہرہ فخر تھا. صبح کا ہے ذکر کیا؟ چاند کا چہرہ فخر تھا. بھائی ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیاباں، وہ سحر دم بدم جھومتے تھے وسط کے عالم میں شجر. اس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، بھائی بہکی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پر نظر. دشت سے جھوم کے جب باد صبا آتی تھی، صاف گنچوں کے چٹکنے کی صدا. ادھر حسین کی سواری چلی اور ادھر مرزا دبیر نے آواز دی، منظر دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین کا لشکر کیسے چلا، حسین گھوڑے پہ کیسے سوار ہوئے اور سب میدان میں کس طرح پہنچے؟ تو اب دبیر کہتے ہیں اس مسرہ سے جب کہ برآمد ہوئے جناب، عباس لائے مرکب ابن ابو تراب. حاصل جدا جدا کیا ایک ایک نے ثواب، چومے انہوں نے ہاتھ گری پاؤں پر رکاب. جب زینے ذوالجناح پہ صابر مکی ہوا، غل تھا کہ آش پہ کرسی نشی ہوا، آش پہ کرسی نشی ہوا. اور
سری چلی سواری. تو اب دبیر کہتے ہیں بھئی جلوہ فلک فلک تھا, جلوہ فلک فلک تھا, تجلی زمین زمین, مجرا قدم قدم تھا تو سجدہ جمی جمی. بھئی جنات دور دور, ملائک قریب قریب, جنات دور دور, ملائک قریب قریب. بھئی خورشید 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 ذرہ ذرہ تھا, سایہ کہیں کہیں, سایہ کہیں کہیں. باطل کو حق نے بسمل تیغ غضب کیا, ایمان بڑھ کے کفر سے جزیہ طلب کیا. ایمان بڑھ کے کفر سے جزیہ طلب کیا. کبھی انیس خیمے میں تھے اور کبھی باہر تھے. نہ ہوتے انیس تو خیمے کے مناظر کیسے دیکھتے؟ مورخ تو اندر جا نہیں سکتا, راوی تو اندر جا نہیں سکتا, چونکہ فرشتے تھے دونوں. خیمے میں جانے کی اجازت تھی کہ زینب نے کیا کہا, لیلا نے کیا کہا, رباب نے کیا کہا, سکینہ نے کیا, ورنہ ہم تک کیسے آتی بات, ہم تک بات کیسے آتی. جزاک اللہ, جیتے رہو, سلامت رہو. یاد رکھنا کسی مقتل نگار کی مجال نہیں تھی, اس لیے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے کوئی نہیں تھا وہاں, بتانے والا کوئی تمہارے پاس مورخ نہیں تھا, ہم کو تو پتہ بھی نہ چلتا. یہ میر انیس تھے کہ بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس وقت کیا ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا بتاؤ انیس. جب حسین مقتل میں گر گئے تو سناٹا تھا, سب مقتل میں سو رہے تھے. اب تو حسین کے لشکر میں بھی کوئی نہیں, بیویاں تو خیمے میں تھیں. ہم کو بتاؤ انیس ہوا کیا. تو انیس نے کہا آؤ ہم سے پوچھو. ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوس, لندن کا پروفیسر لینگویجز کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, عاشق انیس, لندن سے ترجمہ کیا. اور جس وقت اس نے نیو جرسی میں یہ بند پڑھا اردو میں اور پھر انگریزی کا ترجمہ کیا, تو وہاں شرط یہ لگائی تھی نیو جرسی میں تمام لوگوں نے کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوں گے, اس لیے مصائب نہ پڑھے جائیں, رویا نہ جائے. لیکن میتھیوس نے جس وقت یہ بند پڑھنا شروع کیے تو کیا شیعہ, کیا سنی, کیا انگریز, سب رو رہے تھے کہ وہ انیس کا یہ بند پڑھ رہا تھا اور انگریزی میں ترجمہ کر رہا. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا کون بتاتا؟ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھے لوٹ لیا واہ محمد آ. اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا؟ 1900 ہے زخم, 1900 ہے زخم, کوئی نہیں کہہ سکتا. میتھیوس کہتا ہے, ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوس کہتا ہے کہ کوئی یہ مصرے لکھ نہیں سکتا دنیا میں جس طرح انیس نے لکھا. 1900 ہے زخم, تنے چاک چاک پر, زینب نکل, حسین تڑپتا ہے خاک پر. زینب نکل, حسین تڑپتا ہے.